بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا تعارفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینہ میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنی اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم نے اپنی جان اور نثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی، اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب، آگ سے پناہ۔ رمضان کی برکتوں کا اثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں یہ کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ رمضان میں گناہوں کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں خیر کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ خیر کے طالب گار، آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے یہاں سے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔
روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا، مظلوم کی دعا۔ روزہ افطار کرنے کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حج سجدے پر 1500 نیکیاں۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا حتیٰ کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور جو بھی مومن بندہ ان راتوں میں سے کسی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں لال یاقوت سے ایک گھر بنایا جاتا ہے جس کے بڑے دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا خول ہوتا ہے جو لال یاقوت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ حضرت عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے دروازوں کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلآویز سریلی آواز نکلتی ہے، سننے والے کو اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو ہم جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو
کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں میں آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہی بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بحد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے دن۔ جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکنے جانے کا دن مراد ہو، اس کی روح بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ روزے میں غیبت کی نحوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں 2 روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے تہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے بھی یہی بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں۔ مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ
یا کٹورا لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، حرام بات پر افطار کیا، یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 خصوصی عنایتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ مرحمت فرمائی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے اور سرکش شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان میں لاکھوں افراد کی جہنم سے خلاصی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ جو رمضان کی برکت سے محروم رہ جائے وہ مستحق بد دعا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بدعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے کوئی رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں، میں نے کہا آمین۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ رمضان تلاوت کا موسم بہار۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تراویح با جماعت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ تعلق اور گہرا اور پائیدار ہو گیا۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام و تحفہ ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول اور مشائخ کا معمول ہے، اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اہل اللہ اور شائقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی
ان کے شوق و ذوق میں بے مثال اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ذکر و اذکار، تلاوت و عبادات میں گزاریں اور ان بابرکت مصروفیتوں میں دنیا کی مصروفیت حائل نہ ہو۔ اور جب یکسوئی کے ساتھ آدمی کسی عبادت میں لگتا ہے تو حیرت انگیز طور پر عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وقت میں بھی صاف طور پر برکت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مذکورہ بلا روایات سے اس طرح بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عبادات اور تلاوت قرآن کریم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی عبادات کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت تہذیب و تہذیب میں نقل کی گئی ہے، رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ مذکورہ روایات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ فضائل رمضان۔ حضرت شیخ نور اللہ مقدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خاص کر رمضان المبارک کی راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد 2 حافظ اوابین میں سناتے، عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک 3 حافظ سناتے، اس کے بعد نوافل تہجد میں 2 حافظ قرآن پاک سناتے تھے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی، دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا۔ 70 سال کی عمر میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اوابین کا 20 رکعتوں میں کم از کم 2 پارے تلاوت فرماتے۔ تراویح بھی نہایت اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ بچے ہوئے وقت میں زبانی تلاوت جاری رہتی۔ تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے۔ تمام نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف میں مشغول رہتے۔ دن کے اکثر اوقات بھی تلاوت و اذکار اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ اس میں بھی یومیہ کم از کم 15 پارے قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا۔ اعتکاف مصنوع اور اس کی فضیلت۔
ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا و جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر کی صبح کو دیکھا۔ شب قدر عبادات و رسومات۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک عظیم ترین سوغات شب قدر ہے، محض جس کے حاصل کرنے اور اس کی عبادت میں گزارنے کے لیے آخری عشرہ کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اور پورے عشرے کے اعتکاف کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی شب قدر کا پانا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایسی مقدس رات کی رحمتوں و برکتوں سے ہر مومن کو استفادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ایمان والا اس رات میں عبادت سے محروم رہ جائے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق رحمت فرمائے، آمین۔ شب قدر کے نمال میں گزاریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اسے بھی حاصل ہوتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں سب عبادتوں کو جمع کرے اور نہایت شوق و ذوق اور بشاشت سے عبادت میں مشغول رہے۔ قرآن کریم کی تلاوت و ذکر و اذکار، نوافل، صلاۃ و تسبیح، درود و استغفار اور دعاؤں میں اپنا وقت گزارے، اور دعاؤں میں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و برکت مانگنی چاہیے اور ہر طرح کے شر و فتن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 70,000 فرشتوں کی دعائے رحمت اور شہادت کا مرتبہ۔ حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اگر اس دن وہ مر جائے تو شہید ہوگا۔ اور جو شخص شام کو یہ عمل کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید ہوگا۔ حورین سے نکاح بذریعہ ملائکہ جنت کی بشارت، اور جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کی آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے آسمانوں و زمینوں کی کنجیوں سے یہ کلمات مراد ہیں۔ اے عثمان، جو شخص یہ کلمات صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 6 نعمتوں سے نوازیں گے۔ شیطان اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو اجر و ثواب کا ڈھیر دیا جائے گا، حورین سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، فرشتے اس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے اور اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے اور اس کو قبر سے عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ قیامت کے ہولناک حالات سے گھبرائے گا تو فرشتے اس کو تسلی دیں گے اور کہیں گے کہ گھبراؤ نہیں، تم قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہنے والوں میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے آسان ترین حساب لیں گے اور جنت میں لے جانے کا حکم دیں گے۔
دیں گے۔ چنانچہ فرشتے اس کو میدان حشر میں جنت کی طرف اس طرح عزت و احترام سے پہنچائیں گے جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب کی شدت میں مبتلا ہوں گے۔ دعا: اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ ہم نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مغفرت نہیں فرمائی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بڑے خسارے اور نقصان میں رہیں گے۔ اے اللہ، تو نے نیکی کے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے گناہوں کے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہم ان سے نہیں رکے۔ اے اللہ، تیری نعمتوں کا استعمال کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان کے ذریعے تیری نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، عافیت کے ساتھ گناہوں کی یہ عادتیں ہم سے چھڑوا دے۔ اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما۔ ہم کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں یا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے محلے والوں اور بستی والوں کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے چھوٹے بڑے، ظاہر و پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، جان بوجھ کر کیے ہوئے یا بھولے سے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی سیاہی اور گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ، نفس اور شیطان کی شرارتوں اور ہمارے بد اعمالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو سنت کے انوار سے منور فرما۔ اے اللہ، تو ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو 100% نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ، موت کی سختیوں میں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین اور رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ، تو ہی اس کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کی وصولیابی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں روزوں اور تراویح اور تلاوت اور ذکر و تسبیح اور نوافل اور دعاؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان اعمال کو پوری رغبت اور ہمت اور شوق سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی حقیقی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں خوب حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ لیلۃ القدر کی دعائیں، تلاوت، ذکر و نماز اور عبادت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے گناہ، نافرمانی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرمانبردار بنا، ان کو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنا۔ اے اللہ، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ سے مالا مال فرما، ان کو تمام گناہوں سے، برے اخلاق اور عادات سے، برے اقوال، بری صحبتوں سے بچائے رکھ۔ اے اللہ، تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ اور اساتذہ و مشائخ اور ہمارے مربیوں نے ہمارے تعلیم و تربیت میں جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان میں جو موجود ہیں ان کی صحت، قوت، عافیت میں برکت عطا فرما، جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما،
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی، مال کی، جاہ کی محبت و عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ آخرت کا فکر ہمیں عطا فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب کے سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنانا، ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما، ہماری تمام معاشی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ تو آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہمیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو روحانی امراض سے تو پورے طور پر شفا عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے تمام دینی و دنیوی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم امیدیں لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں، تو ہمیں محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی بھلائیاں تجھ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما، اور جتنی برائیوں سے تیری پناہ چاہی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔